अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैंने सुबह सुबह उठी हूँ तो बसंत की सारी तरफ रात सारी शोर रहा है। तो जब नींद पूरी नहीं हो सकी थी शोर की वजह से, जब देखे कभी किसी तरफ से ढोल बज रहे हैं और कहीं से ये स्पीकर रखे हुए हैं और साथ ये सॉन्ग्स वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो सारी रात इन्होंने सोने नहीं दिया है, घर वालों ने भी और कुछ बाहर वालों ने। तो खैर मैंने तो सुबह सुबह उठ के मैंने कहा नाश्ता बाज़ार से करते हैं आज। तो चने मंगवाए और अंडा चने, और साथ मैंने ना नान वगैरह मंगा लिए थे। बच्चों को भी यही मैंने नाश्ता करवा दिया। फिर कुछ देर के बाद हमारा प्लान बन गया कि सिस्टर की तरफ जाने का, क्योंकि इस तरह के जब मौके होते हैं ना, बच्चों को छुट्टियां वगैरह होती हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने घर नहीं रहना है, कोई बाहर जाएं। तो बच्चे भी तंग आ जाते हैं घर रह रह के कि थोड़ी देर के लिए ना थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाए तो अच्छा होता है। तो फिर हम लोग चल पड़े, मैंने बच्चों को तैयार किया और चले गए हम लोग अपनी सिस्टर की तरफ। तो वो ना तकरीबन मेरे घर से ना तकरीबन आधे पौना घंटा लगता है उनका घर आने के लिए। तो हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में मैंने ना ये वीडियो बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा ना गुड़िया वगैरह उड़ रही थी, पतंगे वगैरह। तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर हमारे एरिया में ना कुछ तो ये है कि रात को ज़्यादा शोर शराबा होता रहा है, तो इस वजह से ना सुबह को थोड़ा कम ही था। तो अब तो ना ये ट्रेंड बन चुका है कि रात के वक्त लोग हर काम करते हैं, कोई भी इवेंट हो। हालांकि पहले जब बसंत वगैरह का मौका होता था रात को गुड़िया वगैरह कम उड़ती थी, सुबह को सारा दिन लगे रहते होते थे। तो लेकिन ये काफ़ी देर के बाद फेस्टिवल आया है, तो सब लोगों ने रात के टाइम ही इसको ज़्यादा ना एंजॉय किया है। इस दफ़ा तो मैंने देखा है कि कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से लोगों ने बसंत मनाई है। पहले और हर घर में तकरीबन ये काम चल चल रहा था। छतों पे तिक्के कबाब वगैरह बन रहे हैं और बिरयानियाँ बन रही हैं, और इस तरह से ना कुकिंग का खूब अरेंज किया हुआ होता है इन्होंने। मैं पहुंच गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, और मैंने जाके देखा तो उसको मैंने ना पहले ही कॉल की हुई थी, तो वो उसने पहले ही खाने का ना अरेंज करके रखा हुआ था। उनके घर में भी कुछ मेहमान आए हुए थे, तो वो भी इसी वजह से कि कुछ फैसलाबाद से उनकी तरफ मेहमान आए हुए थे कि हम लोग बसंत मनाने के लिए ना स्पेशल। तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत हम लोग भी ऊपर जाके तो देखेंगे कि क्या इनके एरिया में है सिचुएशन। तो वो लड़के ऊपर थे, इस वजह से ना हम लोग कुछ अवॉइड किया जाने से कि रहने देते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है वो थोड़े आउट ऑफ फैमिली में वो उनके दोस्त वगैरह थे, तो इस तरह से ना अच्छा नहीं लगता है कि औरतें भी दरमियान में घुस जाए और वो भी घर में से, तो इस तरह से ना मुनासिब नहीं लगता। इस वजह से हम लोगों ने ना अवॉइड किया कि हम लोग नहीं जाते हैं। हत्ता कि मेरे भांजे ने ना छोटी छोटी बच्ची हैं हमारी, तो उनको भी ऊपर नहीं जाने दिया, आप भी नीचे चलो, आप भी नीचे चलो। खैर उसने वेजिटेबल राइस बनाए हुए थे, साथ उसने चिकन कौरमा बनाया था, और साथ उसने खाना वगैरह ना काफ़ी अच्छा से अरेंज किया हुआ था। तो क्योंकि गैस का इशू है, तो मैं समझ रही थी कि आज का दिन हो सकता है कि ना आ जाए गैस, लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन है। पाकिस्तान में तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो हालांकि ऐलान किया गया था कि लोड शेडिंग वगैरह भी नहीं होगी बसंत के 3 दिन, तो ये भी रूटीन के साथ होती रही है, बल्कि रूटीन से भी ज़्यादा हुई है। जब ये गुड्डी वगैरह उड़ रही थी, तो कभी कहीं से धमाके की आवाज़ आ रही है, कभी कहीं से धमाके की आवाज़ आ रही है, और बार बार लाइट ना ऑन ऑफ हो रही थी। तो साथ उसने ना थोड़े से गुड़ वाले चावल बनाए, कह रही है मेरा ना दिल कर रहा है आज मैं ना गुड़ वाले चावल बनाऊं। तो मैंने कहा तुम्हें ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, तो कह रही थी हाँ मुझे ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा है कि मैं ना गुड़ वाले चावल बनाऊं। तो ये मैंने ना थोड़े से नट्स मंगवा लिए थे, मैंने कहा चलो मैं ना ये भी इसमें डाल दूंगी। तो वो साथ साथ वो भी काट रही थी, कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, अब वो मैं ना कटिंग किए हुए मंगवा लेती हूँ। गैस का इशू था, इस वजह से उसको ना बहुत जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं फटाफट ये सारे काम करके तो फ्री हो जाऊं। तो खैर उसने फटाफट ये भी काम किए, और साथ ही ये देखे लाइट चली जाती है फिर आ जाती है।
تو اسی طرح سے نا لائٹ کا آنا جانا لگا ہی رہا تھا ادھر بھی، اور ہماری طرف بھی اسی طرح تھا. تو خیر جب انسان کو بنا بنایا کھانا مل جائے تو مجھے تو خیر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بنانا نہیں پڑا، آج بنا بنایا ہی مل گیا اور کچھ آؤٹنگ بھی ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ بڑی بہن کا گھر جو ہوتا ہے وہ کسی میکے سے کم نہیں ہوتا ہے. تو کچھ اسی وجہ سے میرے پاس یہی ہوتی ہے، تھوڑی دوسری جو ہے وہ تھوڑی دور ہے، ان کے گھر جاتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں امرید کے والے سائڈ پہ. تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ چلو میں نا ادھر ہی چلی جاتی ہوں، جلدی بھی واپس آ جاتے ہیں. تو پھر جب ان کی طرف جاتی ہوں بڑی کی طرف، تو پھر ادھر نا تقریباً 1-2 دن مجھے لگ جاتے ہیں کہ بچے ساتھ ہوتے ہیں، سفر کرتے کرتے کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو ہم لوگ ان کی طرف جائے تو تقریباً 3-4 گھنٹے کے اندر اندر واپسی ہماری ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ نا اکثر ان کی طرف جاتے آتے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ گڑ والے چاول بنائے، بچوں کو بھی بڑے پسند آئے. میں تو نا گڑ والے چاول اکثر نا اچار کے ساتھ کھاتی ہوں، تو مجھے نا اچھے لگتے ہیں اچار کے ساتھ. اپنا اپنا ہر بندے کا شوق ہوتا ہے. ہمارے گھر میں اچار کے ساتھ ہی ہے نا گڑ والے چاول، گڑ والی سیویاں جو ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی اس کے نا یہ بڑے پیارے، اس نے چھوٹے چھوٹے سے نا لے کے آئی ہوئی تھی یہ اسٹینڈ بنا کے، تو اس کے اوپر نا یہ سارے لٹکائی ہوئی تھی چیزیں جو ہوتی ہیں چمچ وغیرہ، اور یہ ساتھ میٹ چھوٹے چھوٹے نا یہ اس نے لٹکائے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ صحیح تم نے کیا ہوا ہے، یہ ڈھونڈنے نہیں پڑتے، کبھی ادھر رکھ دو کبھی ادھر رکھ دو. میرے تو اکثر ہی نا کھانا پکاتے ہوئے میں رکھ دیتی ہوں، تو مجھے اکثر جھنجھٹ پڑا ہوا تھا میں نے کہاں رکھ دیے ہیں. خیر اسی طرح سے اس کا قورمہ بھی ریڈی ہو گیا، اس کا کھانا بھی ریڈی ہو گیا. تو کافی مزے کا بنا ہوا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے تو کھایا، اور فوراً سے آگے میرا بھی یہی پلان تھا کہ میں آ جاؤں گی، پر ادھر بچے جا کے تو ضد کرنے لگ گئے کہ ہم لوگوں نے رہنا ہے. تو میں نے کہا چلو، پھر اس نے بھی ضد کی کہ نہیں آج رات نا یہیں پہ رکو. تو یہ انہوں نے نا کافی پیارا سے، ان کے پاس کافی دیر کا نا ایک پیرٹ ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے بولتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے. اور ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو بڑے مزے سے بول رہا تھا کھانا کھانا ہے. میں نے کھانا کھانا ہے، تو میں نا ہنس رہی تھی. میں نے کہا یہ بول رہا ہے؟ کہتی ہاں تو اور کیا یہی بولتا ہے. تو وہ چھوٹی بیٹی کا نام نا حرم ہے، تو بار بار بلا رہا تھا حرم حرم، میں نے کھانا کھانا ہے. تو مجھے یقین ہی نہیں تھا آ رہا کہ واقعی یہ بول رہا ہے. تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا. میں نے کہا صحیح ہے، یہ تم لوگ اسی وجہ سے نا مجھے نا کچھ یہ جو ہوتے ہیں نا پرندے وغیرہ، یہ مجھے دور دور سے آزاد ہی اچھے لگتے ہیں. گھر میں بہت اول تو میں نے کبھی رکھے ہی نہیں ہیں، نہ مجھے پسند ہے کہ ان کو بھی قید کر کے رکھا جائے. تو خیر ہماری تو دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو ہم لوگوں نے تو کھانا وغیرہ بچوں کو پہلے سرو کیا. ظاہر سی بات ہے جب بچے پاس ہو تو سب سے پہلے بچوں کی باری ہوتی ہے، کوئی ادھر سے پکڑا ہے کوئی ادھر سے پکڑا ہے. تو یہ نا اس کی چھوٹی بیٹی تھی، میری سسٹر کی جٹھانی کی بیٹی تھی. تو اس کے میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا اتنا کھیل رہا تھا بہت زیادہ. اس کے کبھی اوپر چڑھتا تو اس کو سمجھ نہیں تھا آ رہی کہ اس کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے. تو اس کو ہم لوگ منع کر رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ سائڈ سے. تو کہہ رہے ماما یہ چھوٹا بیبی ہے، یہ مجھ سے سیدھا نہیں ہو رہا. تو باقی بچوں کو تو بس یہی ہوتا ہے کہ موبائل پکڑا دے اور کچھ بھی نہ کرے. باقیوں نے تو موبائل پکڑ کے رکھا ہوا تھا، اور یہ اسی کے ساتھ لگا رہا ہے جتنی دیر لگا رہا ہے. تو بیچاری تنگ آ گئی تھی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ادھم مچایا ہوا ہے. اس کو تو بس مدول کے رکھ رہا تھا. تو ہم لوگ ہنس رہی تھی پاس بیٹھے ہوئے. تو مجھے میری سسٹر کہہ رہی تھی اس کو نا بڑی نیڈ ہے کہ آنا بیبی ہونا چاہیے. میں نے کہا ایسے ہی ہر بچے کو ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ بڑا ہو گیا نا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم لوگ اسی کو بیبی بنا کے رکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہی انجوائے کریں گے. خیر رات کو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ گئے، اور ماشاءاللہ سے رات کو ہی ادھر تو فیسٹیول شروع ہوا تھا، اور اتنی پتنگیں اور اتنی وہ کاٹا اور اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی. تو ہم لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے رہے تھے کیونکہ لڑکے تھے سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ ہم لوگ کھڑی تھی. پھر کچھ دیر کھڑی رہی تو پھر میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں. تو پھر میں نیچے آ گئی. میں نے کہا نہیں اچھا نہیں لگتا ہے. تو کافی مزہ آ رہا تھا سب کو. تو اس طرح سے وہ جب وہ انجوائے کر رہے تھے تو ہمارا لڑکیوں کا بھی دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں. اور بچیوں تو بار بار جا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی ہمیں تو اوپر جانے نہیں دے رہے ہیں بھائی. سارے بھائی کہتے ہیں کہ آجو، بڑے بھائی کہتے ہیں، اور چھوٹا میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ چلو نیچے چلو نیچے. تو وہ تو تنگ آ گئی تھی اس بات سے، کہتی ہے ماما دیکھ لے یہ ہمیں کتنا تنگ کر رہا ہے، بار بار ہمیں نیچے بھیج رہا ہے. تو
تو ہم لوگ بھی بچوں کو نیچے لے آئے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا व्लॉग اچھا لگا ہو. واپسی ہماری ٹرین کا سفر تھا، اور ٹرین کا. تو یہ ماشاءاللہ سے چھتے وغیرہ لوگوں کے دیکھ دیکھ کے، اور وہاں پہ اتنی ڈھونڈ کے دیکھ دیکھ کے تو میرے تو منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کاش ہم لوگ بھی اوپر چڑھیں اور ہم لوگ بھی یہ فیسٹیول انجوائے کیے کریں. اور کافی میں نے گھر ایسے دیکھے جہاں پہ عورتیں بھی چڑھی ہوئی تھی، تو بچے اور عورتیں اور ساتھ پارٹی وغیرہ ہو رہی تھی. اسی طرح سے ہمارے گھر میں بھی ویسے ہی چل رہا تھا سلسلہ سسٹر کی طرف، اور ہمارے یہاں تو خیر نہیں تھا، ہمارے گھر میں سسٹر کی طرف تھا. تو ادھر تو کافی ہلا گلا جاری تھا. لیکن ہم لوگوں نے واپس جانا تھا، تو میں نے کہا نہیں ہم لوگ چلتے ہیں. بچے ادھر ہی تھے، تو میں اور میرے ہسبینڈ اور چھوٹا بیٹا گھر آ گئے. تو یہ میں راستے میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا آپ لوگ تو بائک پہ جا رہے ہو. ہمارے نا گھر کے قریب یہ نہر ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پہ اسٹے کیا، اور تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھے. کافی اچھا لگ رہا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، ہوا بھی چل رہی تھی، دن بھی ڈھل رہا تھا، تو مزہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں پھر چلتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو व्लॉग پسند آیا ہوگا. پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.